الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہ مبارک اور بابرکت دن چل رہے ہیں جو شروع بھی ہوئے اور تیزی سے ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے دن ہیں جن میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دن بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر دن دعائیں قبول کرتا ہے۔ روزانہ اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ اور آگے بڑھ۔ جتنا تو نیکیاں کر سکتا ہے اللہ کی رحمتیں جوش میں ہیں، لوٹ لے۔ اے برائیوں کے کرنے والے کم سے کم اب تو شرم کر، اب تو اپنے برائیوں سے رک جا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اسے لے اور اپنے گناہوں کو اس کے سامنے تو پیش کر۔ میرے محترم دوستو، رحمتوں کے دن ہم سے جدا ہو گئے، اب یہ مغفرت کے دن شروع ہونے والے ہیں، اب یہ توبہ کے دن چل رہے ہیں، مغفرت اور توبہ کے یہ دن، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، بڑی مہربانیاں اس کی ہیں، بہت زیادہ اس کا رحم ہے، اس کے رحم کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ کے ساتھ شاکرانہ زندگی کرو گے اور اللہ پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں مارنا اور سزا دینا نہیں چاہتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں لوٹ رہی ہیں، اور اللہ کے بندے لینے والے لیتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کل کے اخبار میں بات آئی تھی کہ ماشاءاللہ حرمین میں وہ پرانی رونق اللہ تعالیٰ واپس لا لیا۔ دعا کیجئے کہ ہر جگہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ تو مسلمانوں کو عزت دے، مسلمانوں کو سرخروی ادا کر، اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ اور جو حالات چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا کیجئے، اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کو عام کر دے۔ جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کاروبار اور نوکریوں میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار اور نوکریوں میں خیر و برکتیں عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں کسی قسم کی بھی وہ بیماری میں ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، چاہے بڑے ہوں بچے ہوں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما۔ دیکھیے الحمدللہ 10 دن کے اندر تقریباً
جو حج میں عمرے میں جو لوگ آئے 20 لاکھ سے زیادہ آدمی ماشاءاللہ عمرہ کیے. مطلب یہ ہے کہ تقریباً روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ اللہ کے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 2 سال سے پوری رونق کیا تھی آپ جانتے ہیں. 2 سال ہمارے رمضان کیسے گزر گئے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بھلا فرمائے. اب دیکھیے الحمدللہ رونقیں آ رہی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ اسے باقی رکھے. مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جذبہ پیدا فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ کی نیکیاں حاصل کرنے، اللہ کی رحمتیں جمع کرنے کی اللہ توفیق دے، ہمت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، آپ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، بیماری، حادثہ اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. میں یہاں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آدمی اقرار کرے کہ اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی اور میرے غلطیوں کو تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا، جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اسے ادا کر دینا، کسی کا حق اگر چلا گیا وہ حق ادا کر دینا. جیسے غلط کاموں کے اندر آدمی اپنی زندگی کو گزار دیا، کوشش کرنا، دعا کرنا کہ اللہ آئندہ مجھے نیکیاں کرنے کی تو توفیق عطا فرما. میرے محترم دوستو، ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور واقعات وغیرہ بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ ہم لوگ واقعات سنتے رہتے ہیں. اب یہاں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمتیں بٹ رہی ہیں. آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہوگا، کس حالت میں کیا ہوگا کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے، غنیمت سمجھ لیجئے. اور آج اللہ نے آپ کو جوانی دیا ہے، الحمدللہ جو کر سکتے ہیں کیجئے. اپنی جوانی کو بیکار چیزوں میں مت لگائیے، فضولیات میں مت لگائیے. وقت اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ ایک مرتبہ اگر وقت چلا گیا تو زندگی میں وقت نہیں آتا. وقت کو غنیمت سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اے اللہ میری جوانی کو تو ایسا بنا، ایسے کام تو مجھ سے لے، تو جسے پسند کرتا ہے تو اس سے راضی ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، صحت کو غنیمت سمجھیے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی آدمی قدر نہیں کرتا. ایک صحت ہے، آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا. صحت جانے کے بعد آدمی روتے رہتا، افسوس کرتے رہتا. آپ دیکھیے زندگی میں اگر وہ کبھی نہیں رویا ہوگا تو بیمار ایک جھٹکا پڑنے کے ساتھ آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے. اور آدمی اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. میرے بھائی، اللہ کی قدرت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. صرف یہ جھٹکا اگر اللہ کی طرف سے پڑا، سمجھ جائیے ساری چیزیں آدمی کی ختم ہو جاتی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان بنایا ہے، بڑھاپے کی منزل، بڑھاپے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مجبور ہو جائے، بہت بوڑھا ہو جائے. آج جوان بھی بوڑھے اور جوانوں کے اندر بھی، اور ایسی ایسی بیماری ہمارے باپ دادا بھی نہیں سنے، ہم بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں. کیسی کیسی بیماریاں معلوم نہیں یہ لوگ کون سی فیکٹریوں میں تیار کرتے ہیں، کہاں سے لوگوں کے پاس بیماریاں تیار ہوتی ہیں. آج تک کوئی بھی نہیں دیکھا، یہ ختم بھی نہیں ہوتے پاتے. اور ایک ایسی بیماری لاتی پوری دنیا کی عقلوں کو پاگل کر دیتی. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ صحت دیا ہے، غنیمت سمجھے. اور اس کے بعد بیماری سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے. دیکھیے رمضان آیا، بھی آدھا رمضان تقریباً گزر گیا. اب پھر جو اللہ کے بندے ہیں اور جو پرانی عادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اب بھی لگے ہوئے ہیں، میرے بھائی کب تک آپ ایسی اپنی زندگی کریں گے؟ ذرا دیکھیے، آنکھیں کھول کر ذرا
دیکھیے اور خود اپنے بارے میں سوچ لیے کہ ہم پر کتنے دور گزر رہے ہیں، اور ہمارے سے جو بڑے ہیں یا دوسرے جو بھی ہیں ان کی کیا حالتیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، الحمدللہ جو کرنا ہے کر لیجیے، بیماری کی منزل آنے سے پہلے کر لیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، مال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت کے لیے کچھ بھی ہے وہ آپ کا اپنا مال ہے، یہ پیسہ بھی ہے تو وہ آپ کا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کل پوچھے گا یہ مال آیا تو کیسا آیا، اور یہ مال گیا تو کیسا گیا، کیسا آپ نے خرچ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، غنیمت سمجھیے۔ خاص طور سے نوجوانوں کو یہ مبارک دنوں میں گاڑیوں کا ریس کر کے وہ پھیلا کر کے بدتمیزی کی آخری حد ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، اللہ توفیق دے۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ نے آپ کے لیے محنت کیا، ماں باپ نے آپ کے لیے کوششیں کیا، اپنا خون پسینہ آپ کے لیے بہایا، رات دن محنتیں کی، اس لیے نہیں کہ آپ جوان بن جائیں اور حرام مت مریں، اس لیے نہیں کہ اپنی جوانی کو بیکار کر دیں۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، جوانی میں کی جانے والی ہر عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اور جوانی میں آپ جو بھی کریں گے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ کل عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کو سکون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو نعمتیں ایسی ہیں جسے آدمی قدر نہیں کرتا، ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے، آدمی بیکار کر دیتا، فرصت کے اوقات کو بیکار کر دیتا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے صحت دیا ہے، غنیمت نہیں سمجھتا، صحت جانے کے بعد آدمی افسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کام نہیں ہے، فرصت ہے، غنیمت سمجھیے، کل آنے والے دن کی تیاری کیجیے۔ آج کا دن چل رہا ہے میرے بھائی، آج کل گرمی کا زور چل رہا ہے، یہ گرمی معمولی گرمی ہے، کوئی حقیقت بھی نہیں ہے اس کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہواؤں کو رکھا ہے، ساری چیزوں کو رکھا ہے، اس کے باوجود ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ذرا غور کیجیے گا کل آنے والی گرمی کیسی ہوگی، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کیسا ہوگا، کیا حالت وہاں رہے گی۔ اب اندازہ لگائیے 50,000 سال کا ایک دن، پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کیسی رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب وہاں پر اگر ہم حساب کریں گے تو دنیا میں ہمیں جو عمر ملی، 60 سال 70 سال 100 سال 1000 سال جو بھی عمر ملی، وہ عمر گویا ہماری آخرت کی منزل میں شاید ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو ہماری جو ٹوٹل عمر ہوگی وہ ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ ایک منٹ کے برابر بھی نہیں ہوں گی۔ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ جو دنیا میں ہمیں ملے ہیں یا ملیں گے وہی گویا اصل ہے، اسی کے بارے میں کل اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس فیصلہ ہوگا۔ اور یہ سب رحمت کے گھڑیاں جو ہیں اسے غنیمت سمجھیے دوستو، زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ موت کی منزل آنے سے پہلے کب کس کا بلاوا آنے والا ہے، کب کون جانے والا ہے بتایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے آنکھوں سے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا، بڑے بڑے مانی ہوئی ہستیوں کو دیکھا، بیچارے منٹوں کے اندر چلے گئے۔ اور بہت سی موتیں ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ بیچارہ مرا تو اس کے لیے جنازہ بھی نہیں ملا، نہلانے والے اسے نہیں ملے، غسل دینے والے نہیں ملے، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی اپنے گھروں میں رہ کر جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ دعا کیجئے اللہ سے کہ ایسی بری موت سے ہر ایک کو بچائے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ارے کم از کم یہ تو ہو کہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ جب تو بلا لے تو ایمان کی موت دے، جب ہم خبر میں آئیں تو اللہ راحت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یہ سب چیزیں نیکیوں کے کمانے کے دن ہیں۔ اے میرے دوستو، میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جاتا، مثالیں بھی میں نہیں دیتا، صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمتیں بٹھیں، آگے بڑھیے، کمانے کی کوشش کیجیے، لوٹنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اٹھنے والا ہر ہاتھ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب مانگا جاتا ہے، سچے دل سے سوال کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہ اب جو بھی حالات گزر رہے ہیں، جیسے دن ہر صبح ایک نیا پیغام لا رہی ہے، ہر رات نئی مصیبت کا ایک پیغام لا رہی ہے، ایسے وقت میں جو مانگنا ہے مانگیے۔ وہ بھی غلطی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ آپ اگر اقرار کر لیں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ یہی نہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کیسے کیسے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کیا۔ قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، پکڑنے والا بھی ہے، اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ بندوں کو کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی سخت ہے، دینا بھی ہے، لینے والا بھی میں ہوں۔ جب دینے پر آتا ہوں تو سونے والے کو اٹھا کر تخت و تاج کا مالک بناتا ہوں۔ جب میں دینے والے پر آتا ہوں تو جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں رہتے میں نعمتوں کی بہاریں اس کے اوپر برسانے لگتا ہوں۔ لیکن میں جب پکڑنے پر آتا ہوں ان بطش ربک لشدید، بڑے سے بڑا کوئی بھی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی دنیا میں مثالیں ہیں، بڑے بڑے وقت پہ فرعون آئے، شداد آیا، نمرود آیا، ابن خلف آیا، ابو جہل وغیرہ، ایسے کتنے ہزاروں آدمی آ گئے۔ اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو ختم کر دیا، آج ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے، بولے اللہ کے رسول بہت غلطی ہے، اللہ کے رسول کیا ہمارے غلطیاں اللہ معاف کرے گا؟ ہم نے قتل کیا ہے، ناحق اولاد کو دفن کیا، بہت سے غلطیاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو تم کو بھی غلطی کرے ہو، جو بھی گناہ تم کرے ہو مایوس نہیں ہونا، پریشان مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کا راہ اللہ معاف کرتا، توبہ سے معاف ہوتا، توبۃ تہدم ما کان قبلها، توبہ سے پہلے جو ہوتا ہے اللہ توبہ کے بعد اسے معاف کر دیتا۔ توبہ کریں گے، اسلام لائے، اسلام سے پہلے جو غلطیاں ہوں گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ ایسے ہی بار بار کہا جاتا اللہ کے پاس آؤ، مگر جب یہ آیت اتری سورہ زمر کی، اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے پورے کے پورے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں معلوم ہو، اطمینان ہوا کہ اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کرے گا، میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں بار بار توجہ دلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، اللہ موقع دیا ہے، غنیمت سمجھ لو۔ اب موقع جانے والا ہے، کب جانے والا ہے، کب کیا ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کو اس طریقے سے دھلوانے کی کوشش کیجئے جیسے میلے کپڑے کو دھویا گیا تو جیسا اس کے میل کچیل دور ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کیجئے۔ اور میرے بھائیوں او بد نصیبوں میں مت بنیے جس کے بارے میں بد دعا کی گئی، رمضان ملا اور رمضان میں اسے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ اسے غارت کر دے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ یہ دعا کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں کیا یہ دعا قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل دعا کر رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ دعا کو قبول کر لے، کیا اس کے بارے میں شک ہو سکتا میرے بھائی؟ میں مثالوں میں بھی نہیں جا رہا ہوں، کوئی چیزوں میں نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کی طرح تھکا ہوا ہوں،
میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے، اسے غنیمت سمجھیے، جو مانگنا ہے مانگ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت یہ ایک دعا ضرور قبول کرتا، یہ یا جہنم سے آزاد کرتا، یہ بات آپ یہ دعا بھی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں آج ہر صبح ہو رہی ہے تو معلوم نہیں ان کے گھروں پر قیامت گزر رہی ہے، ان کے بال بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا۔ کبھی ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی؟ بھائی یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے لیے اپنے گھروں کی حفاظت، اب دیکھیے قانون ایسے آتے جا رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ فیکٹریوں میں جیسے چیزیں تیار ہوتی ہیں، قانون کی فیکٹریاں اسی بنتی جا رہی ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی آ رہا ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہر جگہ دیکھیے، ہر صبح کو آپ دیکھتے جائیے۔ ایسے وقت میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، سچے دل سے توبہ کرو۔ پہلی بات، توبہ سے گناہ معاف ہوتے، کوئی بھی غلطی ہے توبہ کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان آپ ایسا گزاریے، یہ گویا دعاؤں میں گزر رہا ہے، پورا دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیریں اللہ تعالیٰ قسمتوں کا لکھا بدل دیتے، اللہ کے فیصلے بدل جاتے، اللہ تعالیٰ دعا۔ اور آج سب سے زیادہ ضرورت دعا کی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جب بھی ہے دعائیں کرتے رہیے۔ دعا گویا سب پورے رمضان، یہ رمضان کا تحفہ کیا ہے سمجھیے، دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، سچے دل سے دعائیں کیجیے، اور اپنے لیے، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں، اللہ سے ہم سوال کریں کہ اے اللہ، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کرنے والا ہے، چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر لے۔ اے اللہ، ہمارے عمدن سرن جو بھی غلطیاں ہوئی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما۔ اللہ تیری رحمت کے دن ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اس مہینے میں ہمیں کچھ عبادت کرنے کا الحمدللہ تو نے موقع دیا، وہ کچھ چیزیں ہم تیرے سامنے لائے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں پریشان ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ جو ستائے جا رہے ہیں ان کی حالتوں پہ تو رحم فرما۔ اللہ اسی رمضان کے مہینے میں انہی دنوں میں تیری رحمتیں آئیں، بدر کے مسلمانوں پہ تو نے رحم کیا، مکے کے فتح کے موقع پر تو نے رحم کیا۔ اے اللہ، جیسے تو نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کیا اور تیرے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ ان تہلک هذه العصابہ اليوم، آج اگر یہ جماعت کو تو ہلاک کر دے، اللہ تو چاہ تو قیامت تک نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھولی میں پتھر ہیں، بھوکے پیاسے لوگ ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، میری زندگی کا پورا سرمایہ میں تیرے پاس پیش کر دیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی کیسی دعا، کیا دعا آپ نے کیا، کیا آپ کی آہوزاری تھی، ذرا غور کیجیے، چادر آپ کے نیچے گر گئی، آپ کی دعا چل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ اب مانگیے دوستو، سچے دل سے مانگیے، جو بھی پریشان ہیں اللہ سے دعائیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما، صحت عاجلہ انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بڑے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی صحتوں کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری عورتوں پر، ہمارے بچوں پر تو رحم فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، مسجد و مدرسوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کی دشمنی ان کے سینوں میں پیوست فرما دے،
ان کی مکاریوں کو ان کے سینوں میں پیوست فرما دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ تو مسلمانوں کو عزت دے، سرخ روی دے، کامیابی دے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے بچا لے. جہاں بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ وہ پریشانیوں کو ختم کر دے. جو بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں اے اللہ وہ بیماریوں کو ختم کر دے. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو تو دور کر دے. اے اللہ یہ رمضان کو خیر و برکتوں والا بنا، امن و عافیت والا بنا. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، مکاروں کی مکاری سے، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں. اللہ ہماری اپنی رحمتوں کو تو عام کر دے. ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ تو جانتا ہے، عالمون بذات الصدور ہے. اے اللہ اس وقت روزے کی جو کیفیت ہے، ہماری زبانیں سکھی بھی ہیں، ہم تیرے سامنے بتا بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس ماننے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، لیکن تو دلوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ جو بھی پریشان ہیں، جو بھی کسی تکلیف میں ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما. دین و دنیا کی بھلائیاں دے، کامیابیاں دے، ترقی دے. اے اللہ جو دن گزر گئے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا سرمایہ ہم تیرے پاس اس یقین سے لائے ہیں کہ تو قبول کرنے والا ہے، تو توجہ دینے والا ہے. ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. اب یہ دنوں کے اندر اللہ ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر ایک کی خطاؤں کو دور کر دے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیوں کو تو معاف کر دے. آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ تیری رحمتیں عام فرما. جب تیرے خوش نصیب بندوں کا تو اعلان کرے گا، جہنم سے ان کے خلاصی کے پروانے دے گا، اے اللہ یہ گنہگاروں پر بھی رحم فرما. اے اللہ ہمارے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو اس کا مستحق بنا دے. وہ جنت کے دروازوں میں، جنت میں ہمیں داخل فرما دے. اے اللہ دوزخ کے دروازے بند ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کو بند رکھ. اللہ اس سے ہماری تو حفاظت فرما. وہ مبارک رات جو آنے والی ہے اللہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ تو عطا فرما. اور جب آخری میں تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرے گا، ہم گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے. ہر قسم کے فتنے، فساد، برائیوں سے بچا لے. جس کے دل میں جو جائز خواہشیں ہیں اللہ ان کی ہر خواہش کو تو پوری فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بات آپ کے سامنے یہ ہے میرے بھائیوں، جتنا نیکی کے کام کر سکتے کیجیے. جو لوٹنا ہے لوٹیے. بس ہو گیا، آدھا رمضان ختم ہو گیا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بس صبح شام ہو گئی، آ رہا رمضان. اب لوگ بول رہے ہیں اب جا رہا ہے. بس یہی ہے، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو. جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، جو کرنا ہے کر لیجئے. آپ عقل مند لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے زیادہ کچھ وہ نہیں کہنا چاہتا. اچھے کاموں میں آگے بڑھیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری مسجد اخلاص میں اس کے ذمہ داروں کو اللہ اچھا رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہاں پہ لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہے، چیریٹیبل ٹیسٹ وغیرہ ہے، جس میں غریب، بیوہ، یتیم، مسافر اور بے کسوں کی مدد کی جاتی ہے. ہر جمعرات کو ماشاءاللہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کیا جاتا ہے. اور اب بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دعا کیجئے اللہ اس کو باقی رکھے، اور زیادہ اللہ تو پھیلا، تیرے بندوں تک تیری چیزیں، ضرورت مندوں تک ضرورتیں، ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اب جو ضروری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس ٹیسٹ کے لیے اس مسجد میں ماشاءاللہ کئی سال سے چل رہا ہے اور اللہ کے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ کام کے لیے آپ کو معلوم ہے 2 چیزوں کی ضرورت. ایک چیز تو یہ ہے کہ دعا کریں، کام کرنے والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے، ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور دوسرا ہم تعاون مدد ایسے کریں گے، یہ دینے لینے کے دن ہے. یہ دینے لینے کے دن جہاں آپ بہت سے دیتے ہیں دیجئے. یہی چیز ہے، صدقے سے مصیبت جاتی ہے، بلائیں جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں.
70 قسم کی برائیوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے. دیجیے جتنا آپ دے سکتے ہیں دیجیے. اور یہ ٹرسٹ کے لیے بھی آپ اپنا پیسہ بینک وغیرہ کے ذریعے یا فون کے ذریعے جیسا آپ کو سہولت ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے. اور اس کے ذمہ داروں میں ہمارے بھائی عمران صاحب ہیں, کاکا ارشاد صاحب ہیں. اب آپ لوگ کاکا ارشاد صاحب وغیرہ سے تفصیلات پوچھیے. اور آپ سے یہی کہنا ہے, عام چندے کا میں اعلان نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کو دیا ہے بینک کے ذریعے, اپنے پیسے کے ذریعے, اپنے چیک وغیرہ کے ذریعے سے اس ٹرسٹ کی تعاون کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ مہینے میں اللہ کے بندے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہمارا پیسہ لے کر وہاں جائیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بندوں کو یہاں بھیج رہا ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان. گھر گھر جاتے, کہاں جاتے آپ؟ پورے ملک میں کسی کسی تلاش کرتے آ رہے ہیں اللہ کے بندے. کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آج مہر کریں گے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ مہربانی کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. میری دعا ہے اللہ سب کو خوش رکھے, برکت دے, عافیت دے, سکون دے, ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے, اور یہ رمضان کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, جہنم سے آزاد فرمائے. جو بھی پورے دنیا کے اندر اللہ مسلمانوں کو سکون دے, عافیت دے, مسلمانوں کی حفاظت فرما. ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, مکاروں کی مکاری سے اللہ سب کی حفاظت فرما. میں جو بات آپ کے سامنے بتایا یہی بات ہے. توبہ کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیے. توبہ وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, اللہ کے سامنے. اقرار, توبہ کا مطلب ہے اقرار. پیغمبروں نے اقرار کیا, پیغمبروں نے اپنے گناہوں کی معافی چاہا, تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.